تو مال اور دیگر شرائط قربانی، جو بھی قربانی واجب ہونے کے شرائط ہے، قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک۔ تو قربانی کی جو شرائط ہے وہ قربانی کے ایام، یعنی 10 ذوالحجہ کے صبح صادق سے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک، ان ایام میں پائی جائے جبھی قربانی واجب ہوگی۔ اس کے لیے 1 سال گزر جانا مالک نصاب ہو کر یہ ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے اگر 9 ذوالحجہ کو مالک نصاب ہے، 10 ذوالحجہ کو مالک نصاب نہیں ہے، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ قربانی واجب اسی وقت ہوگی جب شرائط قربانی کے ایام قربانی کے دنوں میں پائے جائیں۔ اس مسئلے کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت میں فرماتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے۔ قربانی جس پر واجب ہے اس کو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ 10ویں کو ہی قربانی کر ڈالے، اس کو تو اختیار ہے کہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کرے، یا 11 ذوالحجہ کو قربانی کرے، یا 12 ذوالحجہ کو قربانی کرے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ 10ویں کو ہی قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں 10 سے لے کر 12 پورے وقت میں جب چاہے کرے۔ لہٰذا اگر ابتدائی وقت میں، اب اس چیز کو ذہن میں رکھے، تو ابتدائی وقت میں یعنی 10 ذوالحجہ کی صبح اس کا اہل نہ تھا، یعنی قربانی کی شرائط نہیں پائی جا رہی تھی، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخر وقت میں یعنی 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اہل ہو گیا، یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے، تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ ایک بندے کو اختیار ہے، چاہے تو وہ 10 کو قربانی کرے، چاہے تو وہ 11 کو کرے، چاہے تو 12 کو کرے، اس پر یہ تو واجب نہیں ہے نا کہ 10 ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کو اختیار ہے۔ تو اب کوئی ایسا شخص ہے جس پر 10 تاریخ کو 10 ذوالحجہ کو اس کے اندر شرائط نہیں پائے جا رہے تھے، 11 کو نہیں پائے جا رہے تھے، مگر 12 کو شرائط پائے گئے، تو اب اس پر 12 کو قربانی واجب ہو گئی۔ اور اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی، یعنی 10 ذوالحجہ کو قربانی واجب تھی، اور ابھی قربانی کی شرائط نہیں پائے جا رہے، یعنی 12 ذوالحجہ کو قربانی کے شرائط اس کے اندر نہیں ہے، 10 ذوالحجہ کو واجب تھی قربانی، اور قربانی اس نے کرا نہیں، سوچا بعد میں کروں گا۔ 11 ذوالحجہ کو قربانی واجب تھی، اس نے کیا نہیں، سوچا بعد میں کروں گا۔ تو ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی قربانی کی نہیں، اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے، یعنی 12 ذوالحجہ کو کوئی ایسی شرائط ہے جو اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، شرائط جاتے رہے، تو قربانی واجب نہ رہی، مگر کیا نہیں۔ 11 ذوالحجہ کو واجب تھی، کیا نہیں، 12 ذوالحجہ کو شرائط نہیں پائے گئے، یعنی قربانی واجب نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں رہی۔ اس کو آپ یہ نہیں کہیے کہ میں 10 کو تو آپ کے اوپر واجب تھی، 11 کو تو واجب تھی، کیونکہ اس کو اختیار ہے نا کہ 10 کو چاہے تو قربانی کرے، چاہے تو 11 کو قربانی کرے، چاہے تو 12 کو قربانی کرے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات ہے، اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 کو شرائط نہیں پائے گئے، قربانی واجب نہیں، 11 کو نہیں پائے گئے، قربانی واجب نہیں، 12 کو شرائط پائے گئے تو 12 کو قربانی واجب ہو گئی۔ اچھا، بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں، ایک گھر میں کئی ایسے افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ 5 لوگ اس گھر میں ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، مگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بکرا لائے اور پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دی ہے نا۔
تو بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا۔ اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پانچوں پر قربانی واجب ہے تو پانچوں کی الگ الگ قربانی کی جائے۔ اب پورے گھر والوں نے مل کر ایک بکرا لائے اور سب کی طرف سے اس ایک جانور کو ذبح کر دیے۔ اب یہ سمجھنا کہ پانچوں کی قربانی ادا ہوئی، ان میں سے کسی کی بھی ادا نہیں ہوئی۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ ایک تو ہم نے ذبح کر لیے ہے، 4 قربانی اور کر لے، تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ بکرے میں ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے، ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کو معین کرنا ہوگا کہ اس شخص کی طرف سے قربانی کی گئی۔ پورے گھر والے کی طرف سے ایک بکرا کر دیا گیا، اب کوئی سوچے کہ میں 4 حصے میں لے لوں، تو اگر معین نہیں کیا ہے کس کی طرف سے کیا، تو اس بکرے پہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، الگ سے 5 قربانیاں کرنی ہوں گی۔ یہ کلیئر ہوا یہ پارٹ؟ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا، کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان ہو سکتا ہے۔